کیا جی؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ حضرات، اس وقت 2:10 ہونے والے ہیں۔ تو میں کتنی دیر بات کروں گا؟ ظاہر بات ہے کہ مجھے بس تھوڑے سے وقت میں اپنی بات پوری کرنی چاہیے، چونکہ مولانا موجود ہیں اور پھر میرا خیال ہے کہ 4 بجے کے قریب اذان بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، یہی ہوگی۔ اچھا، بہرحال میں بس کچھ تھوڑی سی دیر آپ سے مخاطب رہوں گا۔ حضرات، آج 14 اگست کی بجائے 15 اگست ہو چکا ہے۔ بہرحال ہمارے جلسے کا عنوان 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ میں کچھ تمہیدی طور پر جناب کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً فیصل آباد کی پولیس اور ڈی سی کی سطح کے حضرات، ان سے میں چند منٹ بس تھوڑی سی 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے سامنے، پولیس کے سامنے، بس انتظامیہ میں کہوں گا، انتظامیہ کے سامنے، ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کے سامنے اہل حدیث فیصل آباد کی 50 سالہ تاریخ موجود ہے۔ ایک واقعہ ثابت کرو کہ ہم نے کبھی اس ملک میں انتشار، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد یا دہشت گردی کا ایک بھی واقعہ کیا۔ میں ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کروں گا کہ جنہوں نے اس ملک کے استحکام کو تہو بالا کرنے کی کوشش کی۔ ہماری تاریخ ہے، غلط کہتے ہیں وہ لوگ، جاہل ہیں وہ لوگ جن کو تحریک پاکستان کا پتہ نہیں۔ میاں صاحب، آپ سن 47 کی بات کرتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھاؤ۔ ہم نے پاکستان کی قسمت کا پہلا پتھر صوبہ سرحد میں رکھا۔ آپ کو پتہ ہے صوبہ سرحد آپ کے مخالف تھا، اور محمد علی جناح نے سید حسین شہید سہروردی کی قیادت میں، سردار عبدالرب نشتر کی قیادت میں، نواب ممدوٹ کی قیادت میں ایک وفد حضرت مولانا فضل الہی وزیر آبادی کے پاس بھیجا، اور محمد علی جناح نے یہ کہا کہ حضرت، سرحد کے لوگ عبدالغفار خان کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں مشکوک خیال رکھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریفرینڈم ہونے والا ہے، آپ پاکستان کے حق میں ووٹ دلائیں۔ مولانا نے کہا کہ میری ایک شرط ہے،
آپ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنے کا وعدہ کریں اور سرحد کے لوگوں کے ووٹ میں تمہیں لے کے دیتا ہوں. کیا تاریخ میں یہ چیز موجود نہیں کہ سرحد کا ریفرینڈم مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے جیتا؟ اسی طرح سلہٹ کا ریفرینڈم یعنی بنگال کا ریفرینڈم، کون تھے وہ؟ علامہ راغب احسن، جنہوں نے سن 40 میں 23 مارچ کو مینار پاکستان میں جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، بنگال مسلم لیگ کی قیادت کرتے ہوئے اس اجلاس میں شرکت کی، اور یہی علامہ راغب احسن حضرت مولانا فضل الہی وزیر آبادی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ سلہٹ کا ریفرینڈم آپ نے جیتنا ہے. اور تاریخ میں موجود نہیں کہ 1.5 لاکھ ووٹوں کی زیادتی سے ہم نے سلہٹ کا ریفرینڈم جیتا. میں کسی کے بارے میں، نہ کسی بریلوی کے بارے میں، نہ کسی دیوبندی کے بارے میں، نہ کسی شیعہ کے بارے میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ تحریک پاکستان میں شامل نہیں تھے، لیکن میں صرف اپنا تعارف کراؤں. اس حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی دنیا کا لکھا پڑھا ہوا آدمی انکار نہیں کر سکتا. ہم نے پاکستان کی بنیاد رکھی ہے. ہم اس پاکستان میں بدامنی نہیں چاہتے. کس نے دہشت گردی شروع کی اس ملک میں؟ مجھے بتائیے تو صحیح. یہ کمشنر سرگودا کا قاتل کون ہے؟ آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس کی روشنی میں سرگودا کے کمشنر کا قاتل کون ہے؟ کس نے قتل کیا؟ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا؟ کون ہے؟ فیصل آباد کی پولیس، فیصل آباد کے ڈی سی صاحب. آپ کو پتا نہیں ہمارا نہ آئی ایس او سے تعلق ہے اور نہ سپاہی صحابہ سے تعلق ہے، اور ہم ان دونوں کی مذمت کرتے ہیں. تمہیں پتا نہیں؟ ہم نے تو اس ملک کی بنیاد رکھی ہے. ہم اس ملک میں بدامنی نہیں چاہتے. ہم اس ملک کا استحکام چاہتے ہیں، استحکام پاکستان. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ 14 اگست کو کانفرنس نہیں کر سکتے. کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے؟ ہم اس ملک کے بانی ہیں، اور کسی کے پاس ثبوت ہے تو لاؤ. لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح پہ قاتلانہ حملہ ہوا، تاریخ کا ایک باب ہے. میں اعلان کر رہا ہوں کہ غازی عبد الکریم نے محمد علی جناح کے حملہ آور لوگوں کو روکا. کوئی ہے مائی کا لال جو یہ کہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا؟ اور غازی عبد الکریم نے محمد علی جناح کا دفاع نہیں کیا. میاں صاحب، آپ قرآن میں تعویل کر سکتے ہیں، آپ حدیث میں تعویل کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں آپ کوئی تعویل نہیں کر سکتے. یہ تو تاریخ میں لکھا ہے، یہ تو تاریخ کا حوالہ ہے. اب وہابیوں اور یوتھ فورس کے جوانوں، اور اللہ تمہیں ہدایت کرے. کہہ دو نا ہمیں، اللہ تمہیں ہدایت کرے. بس اتنی دعا تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تمہیں ہدایت کرے. تقسیم ہندوستان کا فارمولہ 2 دفعہ میٹنگ ہوئی.
ایک دفعہ دہلی میں، ایک دفعہ شملے میں، اور دونوں جگہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی شامل تھے۔ مسلم لیگیوں کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ تقسیم پاکستان یعنی تقسیم ہند کا فارمولہ کون سا صحیح اور درست رہے گا۔ حضرت مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے ان کی رہنمائی کی اور تب یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آہا، ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں جو آج اس ملک میں دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایک حکومت بنائی تھی۔ ریشمی رومال کی تحریک آپ نے سنی ہے؟ ریشمی رومال کی تحریک سنا ہے؟ نام سنا ہے تاریخ میں یا نہیں سنا ہے؟ بھائی اس کے نتیجے میں افغانستان میں ایک جلا وطن حکومت قائم ہوئی تھی، وہ پڑی ہے۔ ریشمی رومال کی تحریک کے جنرل تھے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمود الحسن صاحب۔ یہ بڑے لوگ یہ ریشمی رومال کی تحریک کے قائدین میں تھے۔ افغانستان میں ایک جلا وطن حکومت قائم ہوئی۔ دیکھوں گا نا میں، کوئی مجھے کہ یہ کہے گا کہ سلفی صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے۔ وہ بچہ پیدا نہیں ہوا پاکستان میں جو کہے کہ یہ بات غلط ہوئی ہے۔ سوال ہی نہیں بات۔ بھئی ذرا مجھے بات کر لینے دیں، بڑی آپ کی مہربانی۔ افغانستان میں ایک جلا وطن حکومت قائم ہے اور ایک حکومت صوبہ سرحد میں سید احمد بریلوی شہید اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں صوبہ سرحد میں ایک حکومت قائم ہوئی۔ اس کے پہلے امیر المومنین سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تھے، اور افغانستان میں جو جلا وطن حکومت قائم ہوئی، لوگوں ذرا جگر تھام کے بیٹھو، اس کا پہلا صدر راجہ مہندر پرتاپ تھا۔ ہم سے بات کرتے ہو، چھاچ تو بولے سو بولے، چھاننی بھی بولے۔ ہائے ہائے، چھاچ تو بولے سو بولے، چھاننی بھی بولے، جس میں سینکڑوں چھید ہوتے ہیں۔ مقابلہ ہے تاریخ میں۔ ہماری حکومت قائم ہوئی صوبہ سرحد میں سید احمد شہید کی قیادت میں۔ ہم نے عشر وصول کیا، ہم نے نمازیں قائم کرائی اور ہم نے پورا شرعی نظام نافذ کیا۔ کرو انکار، کوئی کہے کہ نہیں ہوا، حوالے پیش کر رہا ہوں۔ سید ابو الحسن ندوی کی کتاب جب ایمان کی بہار آئی، ذرا پڑھ کے تو دیکھ۔ سید ابو الحسن ندوی کی کتاب جب ایمان کی بہار آئی، پہلے یہ کتاب عربی میں چھپی، اذا حبت الریح الایمان، اور پھر اس کا ترجمہ ہوا۔ پڑھ کے تو دیکھو سید ابو الحسن ندوی کو، اور پڑھ کے تو دیکھو سید بادشاہ کا قافلہ، آباد شاہ پوری کی کتاب، پڑھ کے تو دیکھو مولانا غلام رسول مہر کی کتابیں۔ پڑھو تو صحیح، کچھ تو پڑھو، تحریک پاکستان کے حالات تو پڑھو، اور تحریک مجاہدین کے حالات تو پڑھو۔ یہ بنیاد کس نے رکھی؟ حضرات ہمارا اوڑھنا بچھونا، نہیں یہ لفظ نہیں اچھا، حضرات ہماری زندگی کا مطمع نظر، ہمارا نصب العین اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پلے بھائی کچھ نہیں ہے،
آپ ہم سے کیوں ان چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں جو ہماری فیکٹری میں بنتی نہیں، تیار ہی نہیں؟ اور پھر جو چیزیں میڈ ان مکہ میڈ ان مدینہ نہیں، میں کہوں، میں بات کہنے لگا ہوں، ہم میڈ ان کوفہ مصنوعات کو نہیں مانتے۔ ہمارے سامنے لاؤ مکے کی بنی ہوئی کوئی چیز، ہمارے سامنے لاؤ مدینے کی بنی ہوئی چیز، ہم میڈ ان کوفہ، میڈ ان بغداد، میڈ ان بصرہ، میڈ ان دیوبند، میڈ ان بریلوی ہم نہیں مانتے۔ مت تقاضا کرو اس بات کا جو ہم نہیں مانتے، یا کہو کوفہ مکہ سے افضل ہے، کہو بغداد مدینے سے افضل ہے۔ جب یہ دونوں پاکیزہ شہر پوری دنیا سے افضل ہیں تو پھر ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر میں بات کہوں گا، میں وہ بات ضرور کہوں گا، پھر کوفے والے وفادار نہیں ہوتے اور مدینے والے بے وفا نہیں ہوتے۔ پھر میں نے یہ بات کہنی ہے۔ آپ کو پتا ہے کوفے والوں نے رسول کے بیٹے سے وعدہ کیا یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح، اللہ تمہیں ہدایت کرے۔ کوفے والوں نے رسول کے بیٹے حسین سے وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ رسول کے بھائی علی سے کوفے والوں نے وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ رسول کے دوسرے بھائی مسلم بن عقیل سے کوفے والوں نے وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ 30,000 نے بیعت کی تھی یا نہیں؟ اور کوفے والے بے وفا ہوتے ہیں، کوفے والے، کوفی کہہ دو نا، کوفی لا یوفی۔ ہائے ہائے، کوفے والوں نے رسول کے بھائی سے وعدہ کیا، رسول کے بھائی کا خون بہایا یا نہیں بہایا؟ کوفے والوں نے رسول کے دوسرے بھائی مسلم بن عقیل سے وعدہ کیا، مسلم بن عقیل کا خون بہایا یا نہیں؟ اور کوفے والوں نے میرے رسول کے بیٹے سے وعدہ کیا، حسین سے، حسین کا پورا خاندان تباہ کیا گیا یا نہیں؟ اور ہم کوفے کو نہیں مانتے۔ منواؤ ہم سے، منواؤ۔ ہم نہیں مانتے اس سرزمین کو جس نے رسول کے بیٹے کا خون پیا ہو، ہم نہیں مانتے۔ منوائیں گے آپ، جیل لے چلیں، تھانے لے چلیں، عدالت میں لے چلیں، ہم مکے اور مدینے کے علاوہ، ہم مکے اور مدینے کے علاوہ، اور ہم تمہیں کہتے ہیں تمہیں کوفہ مبارک، تمہیں بغداد مبارک، تمہیں بصرہ مبارک، تمہیں دیوبند مبارک، تمہیں بریلی مبارک۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی دل شکنی تو نہیں کرتے، لیکن حضرات خیال اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ ہم مدینے اور مکے سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ نکلنا چاہتے تو بڑی خوشی سے تشریف لے جائیے۔ ہم تو آپ کو کہتے ہیں اللہ آپ کو مبارک کرے کوفہ، اللہ آپ کو مبارک کرے بغداد، اللہ آپ کو مبارک کرے بصرہ، اللہ آپ کو مبارک کرے ہندوستان۔ بھائی جہاں تک برادری کا تعلق ہے، بھائی چارے کا تعلق ہے، ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں۔ تم جو چیز ہمارے سامنے لاؤ ہم کہیں گے تمہیں مبارک، لیکن ذرا چھوٹے سے منہ سے، اس چھوٹے سے منہ سے، یہ جو منہ رومال سے لپیٹا ہوا ہے، اس منہ سے کہہ دو اہل حدیثوں تمہیں مکہ اور مدینہ مبارک۔ آؤ نا بھائی چارے کی فضا پیدا کریں، کہہ دو نا، کہو۔ ہم سے آپ جس چیز پہ مبارک مانگتے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم کھلے دل آپ کو مبارک دینے کے لیے تیار۔ آپ کو امام ابو حنیفہ مبارک، ٹھیک ہے جی۔ اور جس بزرگ کے بارے میں کہتے ہو بھائی میں کہہ دیتا ہوں اللہ آپ کو وہ بزرگ مبارک۔ آپ امام ابو حنیفہ کے ساتھ قیامت والے دن بھائی جنت میں چلے جائیں، ایمان سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم کھلے دل کہتے سارے شیعہ جنت میں جائیں، سارے بریلوی جنت میں جائیں، سارے
دیوبندی جنت میں جائیں، امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے جائیں، کوئی جناب علی کے ساتھ چلا جائے، کوئی جناب شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ چلا جائے، کوئی حضرت جناب کیا کہ فلاں صاحب کے ساتھ چلا جائے، لیکن جہاں تک اپنا تعلق ہے ہم اس جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا ٹکٹ محمد کی مہر سے جاری نہ ہو۔ تم جاؤ، تمہیں اللہ مبارک کرے، علی کے ساتھ چلے جاؤ، حسین کے ساتھ چلے جاؤ، امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ چلے جاؤ، لیکن اہل حدیث اپنے رسول کو چھوڑ کے کسی کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او بھائی حضرات میری بات سنو، ہمیں کیا ضرورت ہے اگر کوئی قاضی حسین احمد کے ٹکٹ پہ جنت میں چلا جائے، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض ہے؟ مولانا قادری کے ہاتھ پہ ان سے ٹکٹ لے کے کوئی چلا جائے، چونکہ ان کے یہاں رسول آتے رہتے ہیں نا جمعرات کو، تو مولانا طاہر قادری کے ٹکٹ پہ چلا جائے، ہمیں تو کوئی اعتراض۔ قاضی حسین احمد کے ٹکٹ کے بارے میں مجھے تھوڑا سا شبہ ہے بھائی، اس کے ٹکٹ پہ تو آدمی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم مسلم لیگ کے حلیف ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث مسلم لیگ کی حلیف ہے، اور ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی آئندہ چل کے استحکام پاکستان کے سلسلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کیا کردار ادا کرتی۔ ہم اس ملک میں بد امنی کے خواہاں نہیں ہیں، یہ ملک ہم نے بنایا ہے، ہم اپنے گلستان کو اجارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن حضرات یہ تو دیکھیے کتنی ستم ظریفی ہے، کتنی ستم ظریفی ہے، کتنی ستم ظریفی ہے، جن کی کبھی انگلی چھوٹی انگلی، اس کو کیا کہتے ہیں آپ پنجابی میں؟ چھنگلی انگلی، چیچی انگلی، اور جن کی کبھی چیچی انگلی بھی اللہ کے راستے میں شہید نہ ہوئی ہو، وہ آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اللہ تیری قدرت ہے، اللہ تیری قدرت ہے، اللہ تیری قدرت ہے۔ ہائے ہائے کیسا دور آ گیا۔ ان دوستوں کو کئی دفعہ کہا ایسے نہ کیا کرو، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، آپ جنت میں چلے جائیں، لیکن ذرا ٹکٹ دیکھ لینا۔ اور پھر میں بات کہنے لگا ہوں، بھائیو حوض کوثر پہ کون بیٹھے ہوئے ہوں گے ذرا فرمائیے تو صحیح، کون بیٹھے ہوں گے ذرا بتا تو دو، پھر میں کہہ دوں بات، کہہ دوں۔ پھر میں کہنے لگا ہوں اس دن ابو بکر بھی لائن میں ہوں گے، عمر بھی لائن میں ہوں گے، عثمان بھی لائن میں ہوں گے، اور علی بھی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، اور جنت میں وہی جائے گا جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ مل جائے گا، یہی جنت کا ٹکٹ ہوگا حضرات، ٹھیک ہے؟ تو پھر دیکھ لو، ذرا ٹکٹ دیکھ لینا کہیں جعلی ٹکٹ نہ، جعلی نوٹ بھی چلتے ہیں، قاضی صاحب نے جعلی ٹکٹ چلانے کا 93 میں بھی پروگرام بنایا تھا، چلا جعلی ٹکٹ، اب پھر نہیں چلے گا، ٹکٹ اصلی چلے گا، مکے اور مدینے کا ٹکٹ چلے گا، جنت میں بھی اور یہاں پہ بھی۔ حضرات ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں، تھوڑی سی بس، بالکل میں اب چند منٹ میں بات ختم کرنے والا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، تھوڑا سا حصہ رہ گیا۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے کیا بھلا، کہو نا بھی کیا یاد ہے، آپ کو یاد ہے، کہو نا کیا یاد ہے، کالے پانی کون گیا، کالے پانی کون گیا، اور کالے پانی کون گیا،
اور میرے اللہ کالے پانی کون گیا؟ میں کہوں کہ فلانا نہیں گیا کیا فائدہ ہوگا؟ فلانا نہیں گیا، فلانا نہیں گیا، اور کون گیا؟ حضرات ذرا میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرات ذرا توجہ فرمائیے۔ اس روئے زمین پہ اس وقت جہاں جہاں اسلام موجود ہے وہاں پر پہلے اصلی اسلام پہنچا، چونکہ اصول ہے پہلے اصل بعد میں نقل، ٹھیک ہے؟ پہلے اصل ہوتی ہے بعد میں نقل ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ پوری زمین آج جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، خواہ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، مجھے فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، خواہ کسی حال میں ہے، حضرات میں کہوں گا کہ وہاں پر پہلے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث گئی، بعد میں اسلام کی نقلیں ہوئیں۔ اور کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ مجھے، اور تاریخ پڑھنے والے لوگوں اور بڑے بڑے فیصلہ باد کے پڑھے لکھے لوگوں، کوئی ایسی جگہ بتاؤ کہ جہاں سب سے پہلے نہ اللہ کی کتاب گئی نہ رسول کی حدیث گئی، وہاں پر کوئی فقہ گئی ہو، کوئی ایک حوالہ تو مجھے پیش کرو۔ سب سے پہلے جہاں جہاں اسلام گیا، خالص اسلام گیا، مکی اور مدنی اسلام گیا، میرے نزدیک میری معلومات کے تحت کالا پانی میں علماء اہل حدیث سے پہلے اسلام نہیں گیا۔ جن علماء اہل حدیث کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے جرم میں کالے پانی کی سزا ہوئی، اس سے پہلے کالے پانی میں کوئی مسلمان نہیں تھا، اور نہ ہی ہندوستان سے مسلمانوں کا کوئی فرقہ وہاں پر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح اسلام پہنچانے کے لیے علماء اہل حدیث کو کالے پانی کی سزائیں دلائیں، اور وہ اللہ کی صحیح کتاب، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں لے کے کالے پانی گئے، اور اللہ نے حجت قائم کر دی کہ روئے زمین پر جہاں جہاں آج اسلام ہے وہاں پر پہلے خالص اسلام گیا، اس کے بعد یہ لوگ پیدا ہوئے، مکہ پہلے تھا، مدینہ پہلے تھا، کوفہ ہائے ہائے کوفہ بعد میں پیدا ہوا، کوفے والے بعد میں پیدا ہوئے۔ آج ہمیں کہتے ہیں ذرا اپنے مذہب کی تاریخ تو بتاؤ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکہ مدینہ کے بعد کوفہ پیدا ہوا، کوفے والے بعد میں پیدا ہوئے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں، تو اس کو کہو جناب ذرا ہمیں بتا دیں کہ کوفے کی بنیاد کون سی تاریخ رکھی گئی، کوفہ شہر کب آباد کیا گیا، کوفہ شہر کس نے بنایا؟ ہمارا مکہ پہلے، ہمارا مدینہ پہلے، تمہارا کوفہ۔ ہم سے بھائی آپ لڑنے کی کوشش نہ کریں، یہ ملک ہم نے بنایا۔ ذرا بس چند منٹ کے لیے ایک واقعہ سن لیں۔ بھئی میں اہل حدیث یوتھ فورس کے بچوں سے مخاطب ہوں، یہ جو بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے یہ تو تبرک کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن اصل میری بات اہل حدیث یوتھ فورس کے بچوں سے ہے، اور میں آج تقریر کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، چونکہ لاہور بھی ہم نے یہی گفتگو کی اور وہی گفتگو میں یہاں پر دہرا رہا ہوں۔ سن 40 میں مینار پاکستان یعنی جہاں پر اس وقت مینار پاکستان ہے، اس کو منٹو پارک کہا کرتے تھے، یہاں پر 23 مارچ کو ایک اجلاس ہوا، آپ کو پتا ہے؟ تاریخ میں پڑھا ہے
آؤ تھوڑی سی دیر کے لیے نا تمام باتیں چھوڑ کے، تمام خیالات چھوڑ کے ذرا آئیے منٹو پارک کی وہ خیالی تصوراتی فلم دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تم نے کہنا جی فلم دیکھنی تو ممنوع ہے، اسی لیے میں نے خیالی اور تصوراتی کہا ہے۔ ذرا آؤ سارے کے سارے بالکل متوجہ ہو جاؤ، یہ دیکھیں وہ سامنے ایک سٹیج لگی ہوئی ہے، اور اس سٹیج کے ذرا ایک سائیڈ پہ ایک لمبی داڑھی والا بابا، لمبی لمبی اس کی زلفیں، لمبی لمبی موٹی مونچھ، لمبا کرتا اور پیروں والی جوتی، ہاتھ میں جناب پیروں والا ڈنڈا۔ اس سٹیج سے قرارداد پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو بابا بیٹھا ہوا ہے ایک کونے میں، اس کی نظریں اس طرح چبی ہوئی، ایک پھر پتلا دبلا ٹوپی پہنی ہوئی جس کو قائد اعظم محمد علی جناح کہا جاتا ہے، پھر وہ جب اٹھے تو یہ ملانگ، یہ بابا چکنا ہو گیا، ہماتن گوش، یعنی تمام اعضاء سمیت اس طرف متوجہ ہو۔ اور پھر جب اس پتلے دبلے انسان نے قرارداد پاکستان پیش کی اور لاکھوں مسلمانوں نے جب قرارداد پاکستان منظور کی، تو یہ پتلا دبلا تھا بابا اس ہجوم میں غائب ہو گیا، اس ہجوم میں غائب ہو گیا، پتہ نہ لگا کہ بابا کہاں گیا۔ ٹھیک 11 مہینے بعد یہی بابا اسی حلیے میں کلکتے کی ایک مسجد میں، جس کے خطیب علامہ محمد یوسف کلکتوی تھے رحمت اللہ علیہ، 11 مہینے کے بعد یہ بابا کلکتے کی مسجد میں اسی حلیے کے ساتھ کلکتے کی اس مسجد میں داخل ہوا، اور سامنے علامہ صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ اس ملانگ نے، اس درویش نے، اس فقیر نے علامہ صاحب کے کان میں کوئی بات کہی، بس ایک دو ہی باتیں کی ہوں گی کہ علامہ صاحب مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، لرزہ طاری ہو، آگے چل پڑے، کہنے لگے حضرت میرے ساتھ تشریف لائیے، حضرت میرے ساتھ تشریف لائیے۔ اور آخر علامہ کلکتوی اس بابے کو ایک حجرے میں لے گئے، اور پھر یہ بابا کئی مہینے اس حجرے سے باہر نہ نکلا۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں ذرا دیکھو تو صحیح، ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی والا حافظ، او بھائی، ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی والا حافظ، بڑا اچھا کام کیا آپ، ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی والا حافظ، سفید چہرہ اور بالکل ینگ حافظ۔ میں بھائی یوتھ فورس کے بچوں سے بات کر رہا، ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا توجہ فرمائیں۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں یہ حافظ حبیب الرحمان ہی نہ ہو گئے، چھوٹا سا بچہ، خوبصورت داڑھی۔ یہ علامہ کلکتوی کی مسجد میں اتوار والے دن درس دیتے تھے علامہ صاحب۔ یہ حافظ، یہ چھوٹا سا نوجوان لڑکا درس میں آیا کرے، جب درس ختم ہو جائے تو علامہ کلکتوی اس حافظ کو الگ لے جا کے کہیں کہ آؤ تمہیں ایک بزرگ سے ملاتا ہوں،
آئیے آپ کو ایک ملنگ سے ملاتا ہوں، آئیے آپ کو ایک فقیر سے ملاتا ہوں۔ ایک دن حافظ عبد الغنی کو پکڑ کے لے گئے اور کہنے لگے حافظ صاحب ان کی آپ بیعت کر لیں۔ حافظ صاحب کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے ہم اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث ملنگوں کی اور فقیروں کی بیعت نہیں کیا کرتے، آپ مجھے کہاں لے آئیں گے؟ علامہ صاحب نے سمجھایا۔ آخر کچھ دنوں کے بعد حافظ عبد الغنی اس بات پہ آمادہ ہو گیا کہ میں بیعت کر لیتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ مجھے جب مولانا فضل الہی وزیر آبادی ملیں گے میں ان کی بیعت توڑ کے ان کی بیعت اختیار کر لوں گا۔ علامہ کلکتوی بھی کہنے لگے ہاں بیٹا، اور وہ ملنگ بھی کہنے لگا ہاں بیٹا بالکل توڑ دینا۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے، یاگستان کے آزاد ریڈیو سے میں نے سنا ہے کہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی ہندوستان میں خفیہ گشت کر رہے ہیں اور تحریک پاکستان کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں بیٹا آپ کر لیں۔ لو جناب، یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے آپ کو اس لیے سنائی، ذرا یہ دو لفظ بیعت ہونے لگی ہے۔ ملنگ کے ہاتھ میں حافظ صاحب نے ہاتھ دے دیا اور ملنگ کہتا ہے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ تو ہماری عام بات ہے نا، اور 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ ذرا اب آگے دیکھو، اور جب جہاد کا وقت آئے جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، اور بیٹا اپنی زندگی میں ایک انگریز کو قتل کرنا ہے۔ بیعت ہو رہے ہو یا نہیں؟ میں پروفیسر ساجد میر کا کارکن ہوں، ان کا نمائندہ ہوں، بیعت ہو رہے ہو یا نہیں؟ بولو تو صحیح، بیعت ہو رہے ہو نہیں ہو؟ جنہوں نے نہیں ہونا بھائی ان کی مرضی، بیعت کر رہے ہو یا نہیں؟ ایک انگریز کو قتل کرنا اپنی زندگی میں۔ اب یہاں انگریز ہے نہیں، ہم تو آزاد ہیں اللہ کی مہربانی سے، انگریز نہیں، لیکن انگریز کا کلچر قتل کرنا ٹھیک ہے؟ انگریز کا کلچر ختم کرنا، انگریز کی تہذیب قتل کرنا ٹھیک ہے؟ ہائے ہائے میرے اللہ، یہ حافظ عبد الغنی بیعت ہو کے قصور میں آ گئے، قصور کے رہنے والے تھے، اور تاریخ دانوں اور تاریخ پڑھنے والے طالب علموں، آؤ میں تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ قصور میں یہ حافظ عبد الغنی آئے اور مولانا کون سے مولانا سے ملے؟ مولانا عبد القادر قصوری سے ملے۔ اور یوتھ فورس کے جوانوں، تم اگر اپنی تاریخ پڑھتے تو مجھے یہ باتیں سنانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مولانا عبد القادر قصوری سے ملے، اب پاکستان کے باسیوں، قصوری خاندان کا اس پاکستان بنانے میں حصہ ہے۔ تحریک پاکستان پڑھو۔ یہ حافظ عبد الغنی، مولانا عبد القادر قصوری، کہہ دو نا رحمت اللہ علیہ، ذرا زور سے کہہ دو، مولانا عبد القادر قصوری۔ حافظ عبد الغنی کہنے لگا مولانا میں کلکتے میں ایک ملنگ کے ہاتھ میں بیعت کر کے آیا ہوں، لیکن وہ ملنگ عجیب ہی باتیں کرتا ہے، مجھے کہتا تھا جہاد کرنا ہے بیٹا، اور کچھ باتیں انہوں نے وہی کہیں جو ہم سارے اہل حدیث کہتے ہیں۔ کہتا تھا بیٹا جب جہاد کے لیے بلایا جائے جہاد کرنا، اور مجھے کہتا تھا وہ ملنگ کہ اپنی زندگی میں ایک انگریز کو ضرور قتل کرنا۔
وہ ملنگ کیا تھا؟ مولانا عبد القادر قصوری کہنے لگے بیٹا وہ ملنگ نہیں تھا. اب آپ آگے نا مینار پاکستان پہ آگے ہیں یا نہیں؟ یہ ملنگ مینار پاکستان سے چلا، یہ ملنگ مینار پاکستان سے چلا. میں 23 مارچ کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، میں تحریک پاکستان اور قرارداد پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ ملنگ مینار پاکستان سے چلتا ہوا کلکتے پہنچا اور آج راز کھل رہا ہے قصور میں. اور مولانا عبد القادر قصوری کہتے ہیں بیٹا وہ ملنگ نہیں تھا، وہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی تھے. اب پاکستان ہم نے بنایا، ہم پاکستان کے بانی ہیں. اور اگر کسی کے پاس مواد موجود ہے اور کسی کے پاس مواد موجود ہے شائع تو کرو، شائع کرو، چھاپ دیں آپ. بڑی خوشی ہوگی ہمیں. حضرات بس اب ایک بات آپ میری سن لیں، ایک بس یہ آخری بات انشاءاللہ. حضرات مجھے ذرا فرمائیے، ہم شیعوں کو اس ملک سے قتل کر کے ختم کر سکتے ہیں یا شیعہ ہمیں قتل کر کے اس ملک سے ختم کر سکتے ہیں؟ یا ہم بریلویوں کو اس ملک سے قتل کر کے نکال سکتے ہیں؟ یا دیوبندی ہمیں قتل کر کے اس ملک سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نہ نکال سکتے، نہیں نہ نکال سکتے. بولو تو صحیح، نہیں نہ نکال سکتے. تو پھر یہ دہشت گردی کس بنا پر؟ ایک دوسرے کو برداشت کیجئے. لیکن میں یہ بات کہوں گا، آئیں شیعہ میدان میں اپنا مذہب پیش کریں، آئیں بریلوی میدان میں اپنی تاریخ پیش کریں، آئیں دیوبندی میدان میں اپنی تاریخ پیش کریں، اور آئیں اہل حدیث میدان میں اپنی تاریخ پیش کریں. پاکستان کے باسی جس کے نظریے کو قبول کر لیں، کرنے دو، اسی کو تو آزادی کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر آپ کے نظریے میں میاں صاحب کوئی جان ہے لائیے تو صحیح، یہاں مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں آپ کا نظریہ. لائیے آپ اپنا نظریہ، سارے لاؤ، لاؤ. تمہارے پاس جو مال ہے لاؤ مارکیٹ میں، لاؤ، نمائش لگائیں. تم بھی اپنا مال لے آؤ، ہم بھی اپنی دولت لے آتے ہیں. ہائے ہائے، تمہارے پاس کوفے کا مال ہوگا، ہمارے پاس مکے اور مدینے کی دولت ہوگی. السلام علیکم.